آیت الکرسی آئی ہے اسی اس کے بعد ایک آدھ آیت کے بعد تیسرے پارے کے پہلے صفحہ پر. یہ آیت جو ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص اس آیت کو اس کے ترجمہ کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ پڑھا کرے. میں دعوت دوں گا آپ کو، جتنے حضرات آپ بیٹھے ہیں، کہ ایک مرتبہ آپ اس آیت کو ترجمہ قرآن میں نکالیں، ترجمہ والے قرآن میں، اور اس کو پڑھیں. یہاں میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ لا الہ، پڑھیں آپ کیسے ہے؟ ہاں، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے اور قائم رہنے والا ہے. آگے کیا ہے جی؟ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. واہ واہ، اونگ بھی نہیں آتی. بیٹھے بیٹھے جو ہم کو نیند آ جائے، جھٹکے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. آگے کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر. جب اس کی اجازت مل جائے گی تو پھر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے نا، تو اس شفاعت کا جو ذکر طویل حدیث میں بخاری اور مسلم میں جو آیا ہے بہت مزیدار ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب آپ اپنا سر تو اٹھائیں اور بولیں، مانگیں، آپ کو دیا جائے گا. آپ بولیں، سنا جائے گا. آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. واہ واہ، یعنی اس کے اذن کے بغیر کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے. اور جب اس کا اذن مل جائے تو پھر سفارش کا ماحول بھی دیکھنے والا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو سامنے ہے اور جو پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے ما سوا اس کے جو وہ چاہے. اس کی کرسی زمین و آسمانوں سے وسیع ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کی حفاظت جو ہے وہ اسے تھکاتی نہیں ہے. ہم تو تھک جاتے ہیں نا، ہم ایک رات کسی گھر کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کتنا تھک جاتے ہیں. اور پھر جو شخص دیانتداری سے پوری رات کسی چیز کی حفاظت کرے تو پھر اس کو آنے والا جو دن ہے اس میں سونا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ازل سے زمین و آسمان کو قائم رکھے ہوئے ہوں، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری کیا؟ ہر چیز کی حفاظت میں خود کرتا ہوں. اس کی وہ اپنے کرم سے کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اس کے باوجود میں تھکتا نہیں ہوں. مجھے زمین و آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے، عظمت والا ہے. تو اس آیت کو جو پڑھے نا تو وہ یہ آیت اس کی حفاظت کرتی ہے. ہاں، جو شخص اس آیت کو پڑھے وہ بلاؤں سے، آفات سے، مصیبتوں سے، شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. جب شر شیطان سے یہاں محفوظ ہو گیا، جنات سے، جادو سے محفوظ ہو گیا، زندگی آسودہ گزر گئی، تو آخرت بھی آسودہ ہو گئی. تو اس لیے اس آیت کو پڑھنا چاہیے. میرے بارے میں بعض احباب نے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ہے بڑے نیک اور سعادات میں سے ہیں، ان کو میرا بیٹا ملنے گیا تو بیٹے نے کہا کہ حضرت دعا کر دیں اور یہ دیکھیں میں کچھ پریشان ہوں. تو انہوں نے اس کا کوئی استخارہ کیا یا حساب کیا، یہ ہوتا ہے آج کل لوگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابا جی کا بھی کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ابا جی کو جانچنے کا اور پرکھنے کی بڑی کوشش کی اپنے عمل کے لحاظ سے، تو وہ تو کسی حساب میں بھی نہیں آ رہے. ان پر کوئی حصار ہے، ان پر کوئی حفاظت کا ایک کوٹ ہے. اور پھر وہ غور کرتے رہے تو کہنے لگے کہ وہ آیت الکرسی کے عامل لگتے ہیں. پھر انہوں نے
کچھ ہفتے بعد مجھ سے فون پر رابطہ کیا کہ آپ نے کوئی آیت الکرسی کا چلہ کیا ہے یا کوئی عمل کیا ہے؟ میں نے کہا چلہ باللہ میں نے کسی بھی چیز کا کبھی نہیں کیا، تو عمل کیا ہے۔ میں نے کہا جی جو چیز حدیث میں آ جائے، جس چیز کی فضیلت، میں اس کو، سب کو نہیں، ان میں سے جس چیز کو چاہتا ہوں ہو حدیث میں اس کی فضیلت، لوگ بتلائیں تو نہیں۔ میں جب تک خود حدیث میں تحقیق نہیں کرتا تو کسی عمل کو نہ پڑھتا ہوں نہ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر حدیث میں جو کچھ آتا ہے سب کچھ کو تو انسان نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر کبھی پڑھتا ہوں تو میں حدیث میں آئی ہوئی چیز کی فضیلت تحقیق سے ہو تو اس کو پڑھتا ہوں۔ تو آیت الکرسی کو میں فرضوں کے بعد پڑھتا ہوں، اس کی کوئی تعداد میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ البتہ ایک مولانا تھے، وہ اس کے عامل تھے، حضرت مولانا مرید حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آیت الکرسی پڑھتے تھے تو مجھ پر بھی دم کرتے تھے، اور تھے وہ اس کے عامل، بہت بڑے عامل تھے۔ تو ہو سکتا ہے میں نے کہا ان کا اثر ہو، میں نے تو کوئی تعداد مقرر نہیں کی۔ تو کہنے لگے بہرحال آیت الکرسی جو ہے نا آپ پر ایک سائبان کی طرح ہر وقت موجود ہے۔ یہ واقعہ کیوں سنایا کہ آپ یاری لگائیں اس آیت کے ساتھ تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے گا اور آپ اس آیت کے سایہ میں آ جائیں گے۔